لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد۔ ہم اللہ کے فضل سے قرآن کی تفسیر اور ترجمہ پڑھ رہے ہیں، وباللہ تعالی التوفیق۔ اللہ قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ الفاتحہ۔ اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ الفاتحہ بہت ہی عظمت والی، فضیلت والی سورت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی اترا نہ تھا۔ وہ فرشتہ آیا اور اس نے اسلام کہا اور یہ خوشخبری دی، یہ کہتے ہوئے ابشرک بنورین، ابشر بنورین لم یؤت احد قبلک، آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ وہ کیا ہیں؟ فاتحۃ الکتاب، وہ ہے سورۃ الفاتحہ، و خواتم سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز ضرور آپ کو عطا کر دی جائے گی۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت میں۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت میں صحابی رسول ابو سعید ابن معلا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے بلایا، میں نہ آیا، یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھی، پھر آیا، آپ نے فرمایا تمہارے آنے میں کیا رکاوٹ بنی؟
میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا نہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اور رسول کی دعوت قبول فرماؤ۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا کہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو عظیم صورت سکھاؤں گا، تو مجھے صورت سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ رب العالمین یہ تلاوت کر کے بتایا کہ یہ سب مسانی ہیں، یعنی وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ قرآن ہے۔ مسانی کا معنی بار بار پڑھے جانا، مسانی کا معنی جوڑا جوڑا بھی ہوتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں بھی آپ دیکھیے کلمات کے جوڑے جوڑے ہیں۔ امام شافعی کے ہاں بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے ہاں الحمدللہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ تو الرحمن الرحیم آپ دیکھیں بسم اللہ میں بھی ہے اور پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین جوڑا آیا ہے، ایاک پہلا ایاک اور ہے وہ نعبدو کے ساتھ خاص ہے، ایاک نستعین وہ استعانت کے ساتھ مدد کے ساتھ ہے۔ اسی طرح صراط 2 بار آیا ہے تو جوڑا جوڑا ہے۔ تو مسانی جو ہے، اور ایک یہ بھی قول ہے کہ سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ مسانی ہے، اس میں جوڑے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جہاں اہل ایمان کا ذکر کرتا ہے اور ان کے انعامات کا ذکر کرتا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا ذکر ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی پھر کافروں کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ ایمان والوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر ان کے انعامات کا ذکر ہوتا ہے، کافروں کا ذکر کرنے کے بعد ان کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے۔ تو جوڑا جوڑا ہے، وہاں ایمان کا بیان ہے تو کفر کا، جنت کا بیان ہے تو دوزخ کا، جی اعمال صالحہ کا بیان ہے تو سیئات کا بھی بیان ہے۔ اس طرح پورا قرآن جو ہے وہ جوڑا جوڑا ہے، اور اس کی دلیل میں قرآن کی آیت بھی ہے سورہ زمر کی، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ۔ یہ قرآن ہے، قرآن کا نام ہدایت بھی ہے۔ تو مسانی جوڑے جوڑے ہیں، تو وہ سورہ فاتحہ۔ اسی طرح ابو سعید کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی کہ قبیلے کے سردار کو ایک سانپ نے کاٹ لیا ہے، اور اگر تم میں کوئی دم کرنے والا ہے تو ہمارے سردار کو دم کر دے۔ تو اس سے پہلے ان لوگوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا تھا، تو چنانچہ صحابہ میں سے ایک نے کہا کہ میں دم کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا، تو اس نے بکریاں انعام کے طور پر دیں۔ اس کے بعد جب ہم مدینہ میں آ گئے تو اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تو آپ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس میں دم ہے، اور بکریاں جو ہیں وہ تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھو۔ یہ بخاری شریف میں فضائل قرآن میں آتی ہے۔ اسی طرح خارجہ ابن سلط
بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام لائے، پھر واپس آئے۔ تو ان کا گزر کچھ لوگوں کے پاس ہوا جن کے پاس ایک پاگل آدمی لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے کہنے لگے تمہارا یہ ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر لے کر آیا ہے، تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو تم اس کا علاج کر دو۔ تو فرماتے ہیں خارجہ ابن سلط کہ میں نے اسے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا تو وہ تندرست ہو گیا، اور انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کو سارا واقعہ سنایا، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول نہیں، میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ فرمایا بکریاں لے لو، مجھے اپنی عمر کی قسم جس نے باطل دم کے ساتھ کھایا وہ جانے، تم نے حق دم کے ساتھ کھایا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے یہ۔ اسی طرح یہ صاحب تفسیر عبدالسلام صاحب پٹوی ایک اور حدیث لائے ہیں فضیلت میں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں ام القرآن نہ ہو وہ ناقص ہے، خداج خداج خداج، ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، یعنی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ اس حدیث کی تفسیر ہم کل کر چکے تھے۔ اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا، قسمت الصلاۃ، تو سورہ فاتحہ کو نماز کہا ہے، بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ اور جب انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، اثنى علی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور پھر فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا ہے۔ پھر جب وہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے۔ تو یہ فضائل سورہ فاتحہ کے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور فوائد ذکر کیے ہیں صاحب تفسیر نے، جس میں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی رسولوں کے مراتب میں فرق ہے، ان میں بعض اور بعض میں افضل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے سردار ہیں، اور اسی طرح سورہ فاتحہ تورات انجیل اور قرآن کی ہر سورت سے بڑی سورت ہے، اگرچہ بہت سی صورتیں آیات کے اعتبار سے اس سے لمبی ہیں مگر عظمت میں یہ سب سے بڑھ کر ہے، جیسا کہ آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے عظیم آیت ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے، قرآن میں سب سے عظیم سورت جو ہے سورت کے اعتبار سے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور آیت سب سے بڑی جو ہے عظمت کے اعتبار سے آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح اس کا نام فاتحہ رکھا گیا ہے کیونکہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، آغاز کرنا۔
تو چونکہ اس میں قرآن کا آغاز کیا جاتا ہے اس لیے اس کا نام فاتحہ ہے، اور قاموس میں فاتحہ کل شیء کا مطلب یہ ہے کہ اول ہو، سب سے پہلی چیز، تو قرآن کی سب سے پہلی چیز سورہ فاتحہ ہے۔ اور اس کے سورت کے ناموں میں ایک نام ہے الحمدللہ رب العالمین، اور ایک سورت کے ناموں میں سے ہے سورۃ الحمد، کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جامع حمد اور تعریف آئی ہے، اور اس کا نام ہے سبع المثانی، کہ اس میں 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز فرض ہو نفل ہو دہرائی جاتی ہیں۔ 7 آیتیں ہیں، مثانی کے معنی دہرائی جاتی ہیں، اور نماز کے علاوہ بھی کثرت سے اسے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا نام ام القرآن ہے، فاتحۃ الکتاب ام القرآن، ام الکتاب، اور فاتحہ کا نام القرآن العظیم، کہ اس میں مختصر طور پر قرآن مجید کے تمام مضامین آ گئے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر سارے مضمون ہیں، کہ جو تفصیل آگے قرآن میں آنے والی ہے اس کا سارے کا سارا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ جتنے مضمون ہیں، تو صفات الکمال ہے اس میں، اس کی حمد ہے، ثنا ہے، تمجید ہے، جیسا کہ اوپر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث گزری ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان باللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو سارے کے سارے مقاصد قرآن کے اندر آ گئے، سارے کے سارے جتنے بھی، پورا دین اس کے اندر آ گیا۔ اور دین کے یوں سمجھے 3 مرتبے ہیں۔ پہلا، اسلام میں انسان داخل ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ جب اقرار کرتا ہے تو اسلام میں داخل ہوتا ہے، پہلا مرحلہ وہ الحمدللہ رب العالمین کے اندر ہے، کیونکہ لفظ جلالہ جو ہے نا اس کو ماننا ہی اسلام ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے ایمان کا، اس کا اگلا درجہ ہے وہ الرحمن کے اندر ہے۔ تیسرا درجہ جو ہے وہ احسان کا ہے، وہ رحیم کے اندر ہے۔ تو پورے کا پورا قرآن کا خلاصہ اس کے اندر ہے، ایمان کا، اسلام کا۔ اسی طرح یوم الدین میں آخرت ہے، ثواب ہے، عذاب ہے، وعدے ہیں، وعید ہے۔ ایاک نعبد کے اندر کہ میں بندوں کو ایک اللہ سے مانگنے والا، ایاک نعبد، اسی کے سامنے عاجزی کرے، اپنی تمام عبادت زبانی ہو، بدنی ہو، مالی ہو، اللہ کے لیے خاص کر دے۔ تو اس میں توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے۔ تمام پیغمبر یہی دعوت لے کر آئے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں آپ کو مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اسی پر توکل، اسی کی عبادت، تمام معاملات میں مدد اسی سے مانگنی ہے، استعانت۔ تو الصراط المستقیم میں تمام شریعت کے تمام احکام ہیں، پورا اسلام ہے۔ اہدنا میں زندگی کے ایک ایک لمحے میں راہ راست پر چلنے اور آخری دم تک بلکہ جنت میں پہنچنے تک اس پر قائم رہنے کی دعا ہے۔ انعمت علیہم میں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اس میں تاریخ ہے، اور اعمال صالحہ اختیار کرنے کی ترغیب ہے۔ تو المغضوب علیہم میں وہ تمام تاریخی واقعات جن پر اللہ کا غضب ہوا، عذاب ہوا، وہ ہیں، وہ یہودی ہوں، وہ اقوام ہوں پہلے انبیاء کی جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ تو پورے کا پورا اسلام اس کے اندر ہے۔ سورہ فاتحہ کی عظمت آپ دیکھیں کہ اس میں سب کچھ ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ، اس کا حفظ ہر مسلمان پر واجب ہے، واجب، کیونکہ یہ نماز ہے، نماز کے بغیر ایمان نہیں، اور جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ تو جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسلام میں سب سے پہلا فریضہ جو ہے وہ نماز کا ہے۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، جو ہمارا معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، وہ نماز کا ہے۔ جو نماز نہ
پڑھے وہ کافر ہے. تو جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. تو یہ ہر مسلمان پر، اجمی ہو، عربی ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر مسلمان پر سورہ فاتحہ کا حفظ کرنا لازمی ہے، واجب ہے. اور یہ ایسی صورت ہے فضیلت والی کہ اگر انسان پوری نماز میں اگر سورہ بقرہ سے لے کر الناس تک پڑھ لے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اس کی نماز نہیں. لیکن اگر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے باقی کچھ نہیں پڑھتا، اس کی نماز ہو جاتی ہے. اور اس پر سارے ائمہ متفق ہیں، اس بات پر علماء. تو اتنی بڑی فضیلت کی ہے. اور یہ نور ہے، سورہ فاتحہ نور ہے. اور سورۃ فاتحہ شفا ہے، جیسے آپ نے دیکھا احادیث کے اندر. اور اس کا دم کرنا جو ہے یہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے. اور کتنے ہی واقعات ہیں کہ جس میں یہ بات بیان ہوئی ہے. حافظ ابن حجر العسقلانی، ان کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے یاد نہیں ہوتا تھا کچھ. تو حج کے لیے گئے تو زمزم لیتے، سورہ فاتحہ پڑھتے اور دم کر کے پی لیتے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا ان کو حفظ دیا کہ اب وہ پوری امت کے امام ہیں، حافظ ابن حجر العسقلانی. تو ہر بیماری سے شفا. تو اسی طرح یہ ہر علم کی مفتاح ہے، چابی ہے سورہ فاتحہ. اور سارے کا سارا دین اس کے اندر ہے، عقیدہ اس کے اندر ہے، عمل اس کے اندر ہے، تاریخ اس کے اندر ہے. عقیدہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ عقیدہ ہے. عقیدہ کیا ہے؟ جو ہمارا ایمان ہے عقائد پر. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. 6 ارکان ہیں اس کے، 6 کے 6 اس کے اندر ہے. تو عمل اس کے اندر ہے. عمل ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورا عمل اس کے اندر ہے. تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں، یہ عمل ہے. پورے مومن کی زندگی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور پھر اس کے آگے پوری انسانی ہسٹری ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو یہ سورہ فاتحہ پورے کے پورا دین ہے. اور الحمد کے اندر اب ہم سورت میں داخل ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. الحمد جو ہے یہ اس کے اندر ساری کی ساری نیکیاں ہیں. اور الحمد جو ہے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تملأ المیزان، ایک کلمہ الحمدللہ پوری میزان کو بھر دیتا ہے. وہ جو میزان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حساب کتاب کے لیے رکھی ہے جس میں نامہ اعمال تولے جائیں گے، ایک کلمہ الحمد یہ پوری اس میزان کو بھر دیتا ہے. الحمد. اور الحمد میں جو الف اور لام ہے نا، وہ ہے استغراق کا. استغراق کا کیا معنی ہے؟ کہ ساری کی ساری حمد، جتنی بھی تعریف ہے وہ سب. اس لیے ہم اس کا ترجمہ الحمد جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں سب تعریفیں. اس میں استغراق ہے، سب تعریفیں. اور الحمد جو ہے وہ زبان سے کی جاتی ہے. حمد جو ہے زبان سے کی جاتی ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دو الحمدللہ. اسی طرح فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ. اسی طرح
تو الحمد جو ہے یہ ہر حال میں ہے، الحمد ہر حال میں، اس لیے الحمد للہ علی کل حال، اللہ کی تعریف ہے ہر حال میں۔ اللہ نے آسانی دی الحمدللہ، کوئی بیماری دی الحمدللہ، اور جب کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا فرشتوں سے، فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری حمد بیان کر رہا تھا، الحمدللہ کہہ رہا تھا، تو اللہ فرمائے کہ میرے اس بندے کے لیے بیت الحمد بنا دو، ایک گھر بناؤ جنت میں، علی شان بنگلہ بناؤ اس کے لیے، اور اس کے اوپر تختی لگا دو بیت الحمد، یہ میرے بندے کے لیے بیت الحمد ہے۔ اتنی عظمت ہے الحمدللہ کی۔ تو الحمدللہ ہر حال میں ہوتا ہے۔ تو جو شکر ہے نا وہ نعمت کے اوپر ہوتا ہے۔ شکر اور الحمد میں یہ فرق ہے، حمد جو ہے وہ ہر حال میں ہے اور زبان سے ہے، اور شکر جو ہے وہ نعمتوں کے اوپر ہے، کیونکہ نعمت ملی تو اللہ کا شکر ادا کیا، وہ شکر ہے۔ اور شکر زبان کے علاوہ انسان کسی اور عمل سے بھی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول شکر اللہ کا کر رہے ہیں نمازیں پڑھ کے، وہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اللہ کے رسول اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ تھک جاتے ہیں، متورم ہو جاتے ہیں، سارا سارا دن کھڑے رہتے ہیں، راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جو شکر ہے نا وہ اعمال سے بھی ہوتا ہے، وہ کسی کے یعنی شکرانے کے طور پر کوئی خدمت کر دینے میں ہے، شکرانے کے طور پر کسی کے سامنے ہنس کر بولنے میں ہے، ہاں جی، کسی مسکراہٹ سے ہے، اپنے رویے سے شکر ادا کرنا، ہاں جی۔ تو الحمد جو ہے یہ زبانی ہے، قول سے کہنا، ہاں جی، شکریہ ادا کرنا زبان سے، یہ الحمد ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تو قرآن کی کتنی صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہو رہی ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین سورۃ فاتحہ، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تو اللہ کی تعریف ہے، سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو اس کے بعد ہے للہ، الحمد للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ اب جو لفظ اللہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات آ جاتے ہیں لفظ اللہ کے اندر، اور وہ جیسا کہ احادیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور وہ جو ان کے علاوہ ہیں خواہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں کسی کو سکھائے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او استأثرت فی علم الغیب عندک او انزلته کتابک فی کتابک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، صرف 99 ہی نہیں، 99 وہ کہ اتنے اگر ہم یاد کر لیں تو وہ ہمارے ایمان کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے کافی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ بے شمار ہیں، انسان گن بھی نہیں سکتا، اور ایسے نام بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی خاص بندوں کو سکھائے ہوئے ہیں، سب کو نہیں سکھائے۔ ایسے نام بھی ہیں جو اللہ نے اپنی کسی خاص مخلوق کو سکھائے ہوئے، ایسے نام بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو سکھائے ہی نہیں اور ابھی تک اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے خزانوں میں ہے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ یعنی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں، ذاتی بھی ہیں اور صفاتی بھی ہیں۔ تو جو الحمدللہ ہے اس میں کئی عموم ہیں اور ایک خصوص ہے، الحمد میں الف لام کا وہ استغراق کا ہے۔ تو للہ، اب جو لام ہے نا حرف جر، وہ لام حرف جر جو ہے اس کے معنی ہیں، ایک ہے اس کا معنی اختصاص اور ایک معنی ہے اس کا الملک۔ تو جب اختصاص ہو یعنی ساری حمد اللہ کے ساتھ خاص ہے،
کیا معنی ہے اس کا، کیسے اس کو سمجھیں گے کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھنے کے لیے ہے، یعنی پڑھنے کے لیے خاص ہے، یہ قلم لکھنے کے لیے ہے، تو عربی میں لام آتا ہے، القلم للکتابہ، لکھنے کے لیے ہے، تو اس میں اختصاص ہے خصوصی کہ یہ القلم لفلان، یہ جو قلم ہے یہ فلاں بندے کا ہے، یہ تو اس میں ملکیت آ جاتی ہے، ایک لام ہے ملکیت کا، خصوصیت کیا ہے، قلم لکھنے کے لیے ہے، یہ خاص ہو گیا، لکھنے کے لیے خاص ہے۔ ملکیت میں کیا ہو گیا کہ یہ قلم فلاں کا ہے، تو یہ جو للہ، اس میں اختصاص ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ تو حمد، الحمد للہ رب العالمین، تو سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد سے شروع ہو رہا ہے، الحمد للہ۔ تو حمد وہ کلمہ ہے، تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کہ جس میں ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، ہاں جی، ساری ساری مخلوق۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ تعالیٰ نے بتایا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ساری مخلوق اللہ کی حمد بیان کرتی ہے لیکن تمہیں اس کی حمد سمجھ نہیں آتی، اور ساری مخلوق میں سب سے زیادہ حمد کرنے والے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں ہوگا لواء الحمد، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے محمد ہیں، اور اسی لیے آپ کا نام محمد ہے، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا محمد، اور سب سے زیادہ جس کی دنیا میں تعریف کی گئی محمد، جس کی تعریف کی گئی، اسی لیے وہ جو کافر تھے نا، حسد سے اور دشمن سے اور عداوت سے آپ کو محمد نہیں کہتے تھے، کیونکہ وہ اس کا معنی سمجھتے تھے، اس کا معنی تو تعریفیں کرنا ہے، اس لیے وہ کہتے تھے مزمم، نام بگاڑتے تھے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے تھے اللہ کا شکر ہے کہ یہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے نا، تو آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، الحمدللہ رب العالمین کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام، اور آپ کا نام بھی ہے، آپ کے نام کا ہے اساس جو ہے نا عربی میں، وہ 3 کلمات ہوتے ہیں، الحمد کی جو اساس ہے نا، جو بیس ہے، وہ ہا میم دال ہے، حمدہ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اساس ہے نا، بیس، وہ ہا میم دال ہے۔ تو وہ جو لوگ کہتے ہیں نا احمد احد محمد سے فرق نہ کوئی، فرق ایک مروڑی دا، وہ غلط ہے، جہالت ہے۔ احد اور احدہ کا جو ہے نا حمزہ ہا دال ہے، ہاں جی، اور حمدہ کا اساس جو ہے حامیم دال ہے، الحمد سے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ نے سب سے زیادہ حمد کی، لواء الحمد آپ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن آپ کو دینا ہے، اور وہ مقام محمود بھی اسی سے ہے، وہ بھی حمدہ سے ہے، محمود، آپ کا نام ایک محمود بھی ہے، اور آپ صاحب مقام محمود بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو خبر دی ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ تو مقام محمود کس لیے ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، اور کہا رات کو نماز، رات کی نماز کا بڑا اثر ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، تو جو شخص رات کو نماز پڑھتا ہے نا، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمد کرنے والے ہیں راتوں کو اللہ کی، اور اللہ انہیں کو مقام محمود عطا فرمائے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ جب ساری دنیا، ساری خلقت، سارے لوگ، سارے انبیاء سے مایوس ہو جائیں گے، اور سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے،
تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سجدہ کریں گے. وہ مقام محمود ہے. سجدہ سجدہ مقام محمود ہے. سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ اللہ ہی بہتر جانے کتنا لمبا ہوگا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک اشفع تشفع. تو حمد ہوگی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، اور سب سے پہلے سجدہ کرنے والے آپ ہوں گے. پھر پوری کائنات کو بلایا، پورے لوگوں کو کہا جائے گا سجدہ کرو. یوم یدعون الی السجود فلا یستطیعون. جو کافر ہیں جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے سجدہ وہی کر سکیں گے جو آج سجدہ کر رہے ہیں. تو سجدہ جو ہے نا یہ انسان، اس میں بھی اللہ کی حمد بیان کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. اللہ کے رسول کی سجدے میں یہ دعا ہوتی تھی سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. ایک صحابی رسول ہوئے حضرت ابو رافع. یہ بات کر کے آج کا سبق اس کو ختم کرتے ہیں. ابو رافع تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے ہوتے تھے سفر میں. تو ایک سفر، سردی کی رات، ٹھنڈ، اور یہ اللہ کے رسول کے پاس ہی جو ہی آپ اٹھے تو میں، آپ اٹھنے کی کوشش کر رہے تو میں پہلے اٹھ جاؤں، آپ کے لیے پانی کا بندوبست کروں. وہ حضرت ابو رافع اٹھے اور لکڑیاں جلائیں، پانی گرم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کے لیے، اور آپ قضاء حاجت کے بعد آئے اور اس پانی سے وضو کیا اور پوچھا ابو رافع مانگو کیا مانگتے ہو. اب حضرت ابو رافع کہتا ہے میں نے کہا دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگنی. اللہ کے رسول اسالو کا مرافقتک فی الجنہ. دنیا میں اللہ نے آپ کا ساتھ رکھا ہے نا، تو جنت میں بھی آپ کا ساتھی بنا دے. اللہ کے رسول نے فرمایا اب غیر ذالک، کچھ اور مانگ لا. کہنے لگے نہیں ہے ہوئی مانگنا، تو ساتھ ہی چاہیے. اتنی محبت صاحبہ پتا اللہ نے ایڈا اچا مقام دینا ہے، اس تو وڈی کیڑی شے ہو سکتی. جنہ مقام اللہ نے اپنے رسول نو دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس تو وڈی کیڑی شے ہوگی. بس یہ ہوئی چاہیے میں. فرمایا اعنی علی ذالک بکثرت السجود. تو پھر تم میری مدد کرو سجدوں کے ساتھ، کہ اللہ کو بہت زیادہ سجدے کیا کرو تاکہ تمہاری یہ خواہش جو ہے نا یہ پوری ہو سکے. کیونکہ اللہ نے کرنی. اعنی علی ذالک، تو میری مدد کر اس بات پر کہ تو میرا ساتھی بنے. کیسے؟ سجدے زیادہ کر کے. تو ابو رافع اس کے بعد سجدہ کرتے لمبا لمبا، اور سجدے کی حالت میں ان کی روح پرواز ہوئی ابو رافع کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو انسان جو عمل زیادہ کثرت سے کرتا ہے نا اسی پر اس کی وفات ہوتی ہے. زندگی میں جو اس کا عمل ہوتا ہے نا اسی پر اس کی موت آتی ہے. وہ ایک مؤذن بابے کی بات سنائی دینا، وقت آخری قریب آیا، پتر نو کہنے لگا اذان دے. کہ بابا ہلے وہ ٹائم نہیں آیا. اچھا تو نہیں دینی، چل میں آپ پہ دینا. اذان دیندا دیندا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہندا کہندا فوت ہو گئی. اسی طرح حضرت عثمان کو دیکھیں، قرآن پڑھتے تھے نا زیادہ. شہادت کیسے ہوئی؟ قرآن پڑھتے پڑھتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں پڑھتے تھے نا. شہادت کدھر ہوئی؟ نماز پڑھتے پڑھتے. وہ محراب کے پیچھے لکا ہوا تھا دشمن. حضرت علی شہادت ہوئی فی سبیل اللہ، نماز کے لیے جا رہے تھے. تو نماز میں آدمی جب آ رہا ہو تو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے. تو جو انسان کا عمل ہونا اسی پر موت ہوتی ہے. تو اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں نا ہمارا خاتمہ خیر سے ہو، ایمان پہ ہو، تو ہم ایمان پر جئیں.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔